اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں خواتین مردوں کے مقابلے میں عبادات میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص کر کے جب خواتین کی شادیاں ہو جائیں، خواتین کی جب شادی ہو جائے، شادی سے پہلے تو ویسی تعلیم مصروف رہتی ہیں، جب شادی ہو جائے تو ان کی مصروفیت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک منفی تاثر یہ بھی ہے کہ جب گھر میں بیٹی ہو تو بیٹی جو ہے وہ گھر کے کام کاج کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں کے ساتھ مل کر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، گھر کے سارے صفائی ہے، کپڑے دھونا ہے، جتنے بھی کام ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب جب بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے جو ہے یہی بھی ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ جو ہی بیٹی کی شادی ہو تو بہو بھی لے آئیں تاکہ گھر کا کام کاج جو ہے وہ چلتا رہے۔ یعنی بہو کو لانے کا جو مین مقصد ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو، گھر کے معاملات کو دیکھنے والی ہو، کھانا بنانے والی، صفائی کرنے والی، مردوں کے کپڑے دھونے والی، یعنی جتنی بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے وہ غلط ہے، شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر عورت کی زندگی یہ تو نہیں ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھریلو خاتون ہونی چاہیے۔ گھریلو خاتون کے بارے میں یہ تصور ہے کہ بس ہر وقت جو ہے وہ کام میں ہی لگی رہے، کوئی نہ کوئی جو ہے صبح اٹھتے ہی جو ہے بچوں کو جو ہے سکول بھیجنا ہے، ان کے کپڑے استری کرنا ہے، ان کا یونیفارم تیار کرنا ہے، ان کا ناشتہ بنانا ہے، خواتین اسی کام میں لگ جاتی ہیں۔ پھر انہیں بھیجتی ہیں تو مرد اٹھ جاتے ہیں، ان کا کھانا ناشتہ بنانے میں لگ جاتی ہیں، وہ جاتے ہیں تو پھر صفائی میں لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں، کھانا جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد پھر برتن دھونے میں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کوئی کپڑے دھوئے جا رہے ہیں کوئی اور کام میں، پھر رات کے کھانے کی تیاری میں۔ عورتوں کی زندگی بیچاروں کی ایسی گزر جاتی ہے اور انہیں جو ہے عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ تو مساجد میں چلے جاتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے مختلف جو مجالس ہوتی ہیں دین کی، دعوت کی، تبلیغ کے، ذکر کی محافل میں چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین جو ہے وہ گھر میں اسی طرح جو ہے وہ جڑی رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے کے قصوں پر مشتمل ڈرامے بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر ڈرامے دیکھنے بیٹھ جاتی ہیں، تو عورتیں جو ہے انہیں عبادت کا موقع جو ہے وہ کم ملتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی کثرت ہے، یعنی عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی۔ اور اس کی وجوہات بھی آپ نے یہ بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، پھر جو ہے غیبتیں، عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو پھر کبھی کسی کی غیبت، کبھی، حالانکہ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ غیبت کرنا، کسی کے خلاف جو ہے باتیں بنانا، لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ اور گناہ کبیرہ کہ اگر فوراً توبہ کر لی جائے تو گناہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کی جائے تو پھر دل پر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، پھر ایک زنگ کے بعد پھر دوسرا زنگ۔ پھر قرآن کریم میں ہے کہ کلا بال علی قلوب ما کانوا یکسبون، ان برے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر جو ہے کوئی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، نہ دعوت کی بات، نہ تبلیغ کی، نہ دین کی، نہ فکر آخرت کی، نہ عمل کی، نہ موت کی، کوئی بات جو ہے پھر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ عورتیں جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ گھریلو خواتین بن کر کے جو ہے مہمان آ رہے ہیں، مہمان آنا بھی ایک اعزاز ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بس جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یہی سلسلہ انسان رکھے اور خود جو ہے وہ مرد جو ہے کوئی کام نہ کرے۔ میں بی بی سی کا تبصرہ بھی پڑھ رہا تھا کہ پانی کون لائے گا، یعنی اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو بیٹھ گئے ہیں، سارے ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں، تو اب پانی ختم ہو چکا ہے تو پانی کون لائے گا؟ تو عورتیں جو ہے وہ جاتی ہیں، جا کر کے پانی لے کر کے آتی ہیں، یعنی مردوں میں سے کوئی نہیں اٹھتا، حالانکہ مرد بھی تو پانی لا سکتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، وہ بھی محنت، بڑے بڑے محنت والے کام کر سکتے ہیں، وہ بھی تو پانی لا سکتے ہیں۔ بس اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مہمان آ جائیں تو خواتین تو بس یہی کھانا لانے میں، کہیں کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی، سالن کم تو نہیں ہو، وہی لانے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، نیا نیا کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں، تازی روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں، اور مرد جو ہے بڑے مزے مزے سے جو ہے وہ کھانے لے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے، اس طرح کا رویہ بھی جو ہے یقیناً ایک منفی رویہ ہے۔ خود کھائیں
اور عورتوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلائیں، اور اسی طرح جب کھانا تیار ہو رہا ہو تو مرد بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ان سے آسانی سے کام ہو سکتا ہے وہ کریں۔ کچھ کام تو ایسے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، روٹی مرد نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، یا سالن بنانا جو ہے قدر مشکل ہوتا ہے، عورتوں کا ایک جو ہے وہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، انہیں آتی ہے، ترتیب بھی آتی ہے، ان کی پہلے سے جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے ماں کی طرف سے، تو وہ اچھا کھانا بنا لیتے ہیں۔ چلے روٹی نہیں بنا سکتے، سالن نہیں بنا سکتے، لیکن باقی بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ عورت کے لیے آسانی پیدا کریں۔ پھر خاص کر کے ماہ رمضان کا آخری اشرہ ہے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہے خوب عبادت کریں، عورتوں کو بھی چاہیے خوب عبادت کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بس اوقات ہمارا ایک معاشرے کا ایک غلط چال چلن چل رہا ہے کہ جو یہ آخری اشرہ شروع ہوتا ہے تو عورتیں جو ہے شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں اور بازاروں کی رونق جو ہے بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ احساس ہونا چاہیے آخری اشرہ جو ہے وہ عبادت کا اشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی صحابیات کا معمول یہی رہا ہے کہ آخری راتوں کو جو ہے خوب جاگنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ اور ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار کو تو بہترین جگہ قرار دیا ہے، اور پھر خواتین جاتی ہیں تو پھر پتہ نہیں کتنی کتنی دکانوں کے چکر لگاتی ہیں، چکر لگا لگا کر کے کمزور ہیں، صنف نازک ہے، آتی ہیں تو تھکی ہوتی ہیں، پھر وہی سو گئیں، لیٹ گئیں، یا اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے میں لگ گئیں۔ تو کوشش یہی ہو کہ آخری عشرے سے پہلے پہلے جو ہے وہ شاپنگ کر لیں۔ اگر شاپنگ نہیں بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں کپڑے خواتین کے پاس ہوتے ہیں، زیورات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو قربانی دیں، آخری عشرے کی قربانی دیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اب جو ہے کچھ اور جو ہے ان کے ساتھ مل کر کے خود کام کاج کریں اور ان کے کاموں میں جو ہے کمی لائیں۔ اب مہمانوں کے آنے میں جو ہے افطاری جو ہے چلتی رہے ویسی، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو، اس میں جو ہے کچھ کمی لائیں، مہمانوں کی دعوت جو ہے اتنا زیادہ عام نہ کریں، اور عورتوں کو جو ہے وہ عبادت سے جوڑیں، عبادت سے راتوں کا قیام ان کا بڑھائیں، اور جو خواتین جو اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں وہ اعتکاف بیٹھیں، تلاوت قرآن، نماز، عبادت، ریاضت، خشوع، اور اسی طرح تسبیح و تحمید بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جس طرح مردوں کا پیغام لے کر فرشتے جو ہے درود لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں، خواتین کا بھی جو ہے درود کا نذرانہ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں۔ اور خواتین اگر عبادت کریں گی تو بچے انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں، بچوں کے بچے جو ہیں ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مصلی پر بیٹھ کر کے عبادت کر رہی ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تو بچے بیٹھ کر کے قرآن کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ بھی بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں سجدے میں جاتی ہے تو بچے بھی سجدے میں جاتے ہیں، ماں کے ساتھ بچے زیادہ جڑے ہوتے ہیں، تو بچوں کی بھی تربیت ہوگی، ٹریننگ ہوگی، اور جو ہی بچے بالغ ہوں گے تو الحمدللہ پھر وہ بھی نیک اور صالح بنیں گے۔ ماں جتنا اللہ کے قریب ہو، دین کے قریب ہو، عمل صالح کے قریب ہوگی، بچے بھی جو ہے وہ عمل کی طرف جو ہے زیادہ قریب ہوتے ہیں، نیک اور صالح بنتے ہیں، والدین کی خدمت گزار اور معاشرے کے بہترین افراد جو ہے بن جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اب آخری اشرہ جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، اپنا بستر لپیٹ دیا، آپ بھی اپنا بستر جو ہے لپیٹ کر کے رکھ دیں، کچھ دیر جو ہے سوئیں، سونا کم کریں، باتیں جو ہے وہ ختم کر دیں، اور عورتوں کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں تو ویسی ترک کر دیں۔ اگر بیٹھنا ہے تو پھر یہی محفل ذکر ہو، محفل جو ہے تسبیح و تحمید ہو، تلاوت قرآن ہو، فکر آخرت کی باتیں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو کر کے مراقبہ کریں، آخرت کو یاد کریں، آخرت کے مراحل کو یاد کریں، قبر کے اندھیرے کو یاد کریں، اور اس طرح جو ہے مراقبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ یہ میری زندگی کہاں کہاں ضائع ہوتی رہی۔ نمازیں چھوٹیاں تو نمازوں کی قضا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں، نمازیں نہ چھوٹنے پائیں، جو چھوٹی ان کی قضا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایسا تعلق جوڑیں، جو ہی ماہ رمضان ختم ہو تو پھر تعلق پہلے سے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو۔ اور اسی طرح جو ہے خاص کر کے اجتناب کریں غیر شرعی کاموں سے، ٹی وی کو جو ہے وہ تو بند کر کے رکھ دیں، چاہے وہ ڈرامہ دیکھا ہی نہیں دیکھا، میچ چل رہا ہے، آخری میچ چل رہی ہے، کوئی بھی چل، سب ختم کر دیں، اور پھر جو ہے وہ دین سے جڑ جائیں، تاکہ نامہ اعمال میں جو ہے وہ نیکیوں کی نیکیاں آپ کی بڑھ جائیں۔ جب قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے تو آپ پر جو ہے وہ خوشی کے آثار ہوں، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے مبارکباد دے رہی ہوں، جیسا کہ سورہ نون میں، سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی تو نامہ اعمال لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، اور کہے گا آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کس اعزاز سے نوازا ہے۔
تو خواتین بھی پیچھے نہ رہیں۔ اللہ نے قرآن کریم یہی فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا جو عمل صالح کرتا ہے، عام ہے مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد جو ہے وہ اعمال صالح کرنے والے چاہے وہ عورتیں بھی ہوں، فرمایا ہم بھی انہیں جو ہے بڑے بڑے اعزازات سے نوازیں گے۔ اور سورہ احزاب میں جو ہے جہاں مردوں کی صفات بیان کی ہے جو اعمال صالح کرنے والے ہیں، وہ قائم بھی ہیں، تو اسی طرح عورتوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی روزے دار بھی ہیں۔ مرد بھی ذکر کرتے ہیں تو عورتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی احکام کو بجا لانے والے مرد بھی ہیں تو عورتیں بھی ہیں، اسی طرح بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے ان صفات کی حامل بن جائیں، تاکہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے جو آپ نیکیاں کریں گی، ہر نیکی کا الگ الگ جو ہے جنت کا دروازہ ہوگا۔ تو جس طرح مردوں کے لیے ہر دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، سخاوت کا الگ ہے، اور روزے کا ریان کا دروازہ الگ ہے، نماز کا الگ ہے، تو آپ کے لیے بھی وہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے